تو بہرحال آج کے جمعہ کے اندر، آج کے خطبے کے اندر ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں مہمان کے حقوق کیا ہیں، میزبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر تاجر کے حقوق کیا ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غلاموں کے حقوق کیا ہیں، مختلف عنوانات پہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے گفتگو کریں۔ آج کی محفل میں ہم ذکر کریں گے کہ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت کی روشنی میں ایک میزبان کے کیا حقوق ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے پر اجر کیا ملتا ہے۔ اجر کرنے کے ساتھ ساتھ مہمان کیسا ہونا چاہیے، سارے حقوق میزبان ہی کے ہیں یا کچھ حقوق مہمان کے بھی ہیں، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں، آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یقیناً یہ بات واشگاف الفاظ میں لکھی ہوئی بھی ملے گی اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا بے شمار اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ میرے آقا کا نبوت کے بعد سب سے بڑا تعارف، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، میرے آقا کا نبوت کے بعد سب سے بڑا تعارف وہ تعارف تھا سماجی کام کے حوالے سے مہمان نواز ہونا۔ آپ دیکھیں، اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں کہ سماجی کارکن سمجھ لیں، سماجی کام کرنے والا سمجھ لیں، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے لیڈر سمجھ لیں، میرے آقا نبوت کے بعد میرے آقا کا سب سے بڑا تعارف یہی ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کے سر کے اوپر تاج نبوت 40 سال کے بعد رکھا گیا۔ میرے آقا کا نبوت ملنے سے پہلے جو تعارف ہے وہ معاشرے کے اندر یہ تھا کہ میرے آقا ایک سماجی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت تھے۔ آقا کی زندگی، آقا کی جوانی، آقا کی صلاحیتیں نبوت ملنے سے پہلے وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے کام آنا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ میرے آقا جس وقت غار حرا سے سب سے پہلی ملاقات جناب جبریل امین سے جب ہوئی ہے، جناب جبریل امین نے وہ پورا واقعہ غار حرا کا کہ میرے آقا کو اٹھا کے کہا اقرا، پڑھ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی مرتبہ جناب جبریل امین سے جب ملاقات ہوئی ہے، بشری تقاضے کے پیش نظر جناب جبریل امین نے کھڑا کیا، میرے آقا کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا۔ آقا نے فرمایا تھا نا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پورا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نبوت ملنے سے پہلے میرے آقا کا تعارف کیا تھا، نبوت ملنے کے بعد سب سے بڑا تعارف کیا ہے۔ آقا گھر کے اندر آتے ہیں، آقا کے بدن کے اوپر کپ کپی تاری ہے، آقا گھر کے اندر داخل ہو کر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنے اوپر بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ وہ ڈر نہیں تھا جو غیر اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ وہ ڈر نہیں تھا کہ ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں، ایک طبعی اور بشری تقاضے کے پیش نظر جو ایک خوف ہوتا ہے، وہ خوف، اس کو میں مثال سے سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ بات سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، ابھی بات کرتے کرتے اگر اس دروازے کے اندر سے ایک چوہی نکلے، چھوٹی سی چوہی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ چوہی بھاگے گی نا، اس طرف میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایک دم سے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ ایک دم سے کھڑے ہونا، اگر کوئی دیکھ کر یہ کہ لو جی ان کے دل میں تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، چوہی کا ڈر ہے، تو ہم یہی کہیں گے نا وہ پاگل، بات ایسی نہیں ہے۔ ایک انسانی اور بشری تقاضے کے پیش نظر اس سے احتیاط کی جا رہی ہے، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ غیر اللہ کی بات کو لانا یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے پیش نظر خلاف واقعہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، فرشتے سے پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں تو بدن پہ کپ کپی تاری ہے، گھر کے اندر آتے ہیں، آ کر میرے آقا اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں۔ اسے ایک پہلو نکلتے ہیں
کہ انسان کو کوئی پریشانی ہونا تو اگر کوئی اور نہیں مل رہا اپنے گھر کے اندر بیویوں سے باتیں چھپانا یہ بہتر نہیں ہوتا، ان کو بتا دینا بہتر ہوتے، ان کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی حوصلہ مندی کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جو سمجھدار ہو، ایسی نہ ہو کہ آپ کی بات سن کے الٹا واویلا شروع کر دے۔ آقا فرماتے خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پوچھ دیا کیوں، کیا ہوا؟ میرے آقا پورا واقعہ سناتے ہیں۔ میں غار کے اندر گیا تھا، جناب جبریل امین آئے اللہ کی جانب سے، ان کو اس وقت تک پوری بات پتہ نہیں تھی، آ کر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے اوپر زمیلونی زمیلونی، اب بخاری شریف اٹھائے پڑھے، میرے اوپر چادر اڑا دیجئے، چادر دی گئی، میرے آقا کی کپ کپی دور ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ ساری بات سنتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سننے کے بعد فرماتی ہیں واللہ انک لتصل الرحم واللہ ما یخزیک ابدا، جملہ سنیے گا، قسم اٹھا کے فرماتی اللہ کی قسم میرا رب آپ کو کبھی رسوا ناکام و نامراد نہیں کرے گا۔ آقا گویا پوچھتے کیوں، وجہ؟ آپ اتنے وثوق سے جو فرما رہی ہیں کہ میرا رب مجھے کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، مجھے رسوا نہیں کرے گا، ناکام، اس کی وجہ آگے وہ جو جملہ فرماتی ہیں وہ ہمارا موضوع کا مقصد ہے۔ کیا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہیں، اور جس بندے میں یہ ساری سماجی خدمات کرنے والی صلاحیتیں ہوتی ہیں رب ذوالجلال کبھی اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ ابھی نبوت ملی نہیں، نبوت ملنے سے پہلے میرے آقا کا تعارف ایک سماجی خدمات کرنے والا، گویا نبوت ملنے کے بعد بھی میرے آقا جہاں اپنے صحابہ کی تعلیم اور تعلم تربیت کا خیال رکھتے وہیں پر ہر صحابی کے حالات کے اوپر بھی گہری نظر ہوتی، میرے آقا ہر ایک کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے، میرے آقا دیکھتے تھے معاشرے میں سماج میں چل کیا رہے، کون سی برائی ہے کہ جس برائی کو ختم کرنے، کون سی ضرورت ہے کہ اس ضرورت کے مطابق چلنے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ میرے آقا کو کبھی بتا، جب میں نے ایک بڑے آدمی کی نظر کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا نہیں کہ ایک بوڑھی عورت آتی تھی مسجد کے اندر خدمت کرتی تھی، چند دن دیکھا کہ جھاڑو لگانے کے لیے نہیں آئی، میرے آقا نے پوچھا مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی ہے؟ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے تو دفن بھی کر دیا۔ آقا غصہ ہو گئے تھے، بھائی اگر مسجد کے اندر خدمت کرنے والی فوت ہوئی ہے تم نے مجھے اس کے جنازے کا بتایا کیوں نہیں؟ گہری نظر تھی میرے آقا کی اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر، کہ میرے معاشرے کے اندر چل کیا رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کا نبوت کے بعد بڑا تعارف وہ کیا تھا؟ مہمان نواز ہونا، معاشرے کے کمزور طبقے کا تعاون کرنا، معاشرے کے، اور دیکھیں نا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، میرے آقا حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ یوں سمجھ لیں کہ میرے آقا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میرے آقا فرمانا چاہ رہے جس کے دل میں میری اور میرے کلام کی اہمیت ہے، جس کے دل کے اندر میرے رب کے احکامات کی اہمیت ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام اور خدمت ضرور کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان کو دیکھتے تیوری چڑھا لے، یہ نہیں ہے کہ دکان کے اوپر بیٹھے آپ نے چائے کا کپ منگوائے اور اوپر سے اچانک کوئی دوست آ گیا، آپ ہلکی سی زبان میں ساتھ والے ہو جلدی پی لیں مکھی آ گئی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں، ایسا نہیں تھا، میرے آقا باقاعدہ مہمان کی خدمت پر اجر بتا رہے ہیں۔ ذخیرے احادیث کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا مہمان کی 3 کیٹیگریاں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ جب مہمان آپ کے گھر کے اندر ہے، پہلا دن ہو، پہلے دن اس کے رہائش کا انتظام کریں، اس کے جناب والا اکرام عزت کریں اس کی، اور اپنی وسعت کے مطابق اس کے لیے تکلف بھی کریں تھوڑا سا۔ عام طور پہ گھر میں کچھ پک رہا ہے تو اس کے لیے کچھ سپیشل بنوا لیں، پہلی رات پہلے دن اپنی وسعت کے مطابق تھوڑا سا اس کے لیے انتظام کریں۔ دوسرا دن جب ہو، تیسرا دن جب ہو، فرمایا پھر معمول کے مطابق گھر میں جو پک رہا ہے وہ اس کو کھلائیں۔ اچھا جب چوتھا دن ہوگا
تو چوتھا دن پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ذمہ لازم کچھ نہیں ہے. اب جو کچھ بھی آپ کے گھر میں مہمان کھا رہے آپ کو باقاعدہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. وہاں تھا نا روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. سفر پہ کہیں جاتے تو ساتھ ان کے دو بندے ساتھ ہوتے تھے, ایک حضرت نافع اور ایک حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک ان میں سے بیٹا ہے اور ایک خادم ہوتا ہے, یہ دونوں ساتھ ہوتے. کسی کے بھی گھر میں مہمان جاتے نا, پہلے دن مہمان نوازی کے لیتے, دوسرے دن بھی میزبان کے گھر کا کھانا کھا لیتے, تیسرے دن بھی اگر معاملہ زیادہ ہوتا, زیادہ دن ٹھہرنے, تیسرے دن بھی کھانا کھا لیتے. چوتھا دن جب ہوتا تو میزبان کو بلا کے کہتے بھائی جان ہم آپ کے گھر میں مہمان ہیں, 3 دن تک آپ نے اپنی خدمات سر انجام دے لی ہیں, اب کے بعد جو خرچہ ہوگا اس کے پیسے ہم خود ادا کریں گے. پوچھتا جی کیا ہو گیا, آپ بزرگ ہیں ہمارے, میں آپ کی خدمت کیوں نہ کروں؟ بھائی آپ محبت کریں, آپ خدمت کریں, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ 3 دن تک میزبان نے میزبانی کرنی ہے, چوتھے دن جو کھانا ہوگا وہ صدقہ ہوگا, اور میں اپنی ذات کے لیے صدقے کا کھانا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں اس کی قیمت ادا کروں گا. یہ میزبان کے ذمے ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے, کھانا کھلائے, اس کو عزت دے, احترام کرے. اچھا جی, مہمان کے ذمے کہ خام خواہ میزبان کے سر کے اوپر مسلط نہ ہو. ایسا نہ ہو جناب والا مہمان بن کے چلا گئے, اب میزبان کو ناک کو چنے چبوانے. وہ کھانا لے کے آیا, آپ کے کھانے میں نمک کم ہے جی, آپ کے کھانے میں مرچیں زیادہ ہو رہی تھی, آپ نے میٹھا تو بنوایا نہیں ہے ساتھ. او جناب والا آپ نے بریانی بنوائی ہے ساتھ, اگر کوئی مٹن شٹن بھی بنوا لیتے تو کیا ہی بات تھی, ہوتے ہیں بعض لوگ. تو یہ کام کرنا میزبان اس طرح کی فرمائشیں نہ کرے. اور ساتھ یہ کہ مہمان اپنے میزبان کو تنگ بھی نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اندر گیا تو دیکھا چھٹیاں ہیں 2 مہینے کی, چلو جی 1 مہینہ پورا سسرال کے اندر ہی گزارنے, ایسا ہی زبردست. پھر کبھی کبھی میزبان ایسا بھی مل جاتے ہیں. کہا جی ایک میزبان تھا, وہ کسی ایسی فیملی سے تھا کہ جہاں پہ ساگ زیادہ پکتا تھا. اب وہ داماد اپنے سسرال کے اندر گیا تو پہلے دن سسرال والوں نے دیکھا کہ آیا ہے, انہوں نے ساگ بنا کے دیا. دوسرے دن پھر جناب والا ساگ بنا کے دیا, تیسرے دن پھر ساگ بنا کے دیا. اب سنت تو پوری ہوگی 3 دن کی. چوتھے دن جناب والا پوچھا جا رہا ہے جامعات صاحب آپ کے لیے کیا پکائیں؟ وہ کہتا ہے پکانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اپنا کھیت دکھا دو, میں خود ہی جا کے چر لوں گا وہاں پہ. تو ایسا بھی کبھی میزبان کی طرف سے ہاتھ ہو جاتے, اور کبھی مہمان بہت زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے. آقا فرماتے دونوں طرف ہی حساب و کتاب رکھا جائے, میزبان بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں جناب والا تنگ کرنے والا نہ ہو, اور مہمان بھی بہت زیادہ نخرے کرنے والا نہ ہو. خاص طور پہ آج کل یہ جو ٹرینڈ ہے شادیوں کا, میرج ہالوں کے اندر شادیاں ہونا, ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے, وہاں پہ شادی ہے, کھانا بن رہے, آپ کو اگر دعوت مل رہی ہے, کارڈ آپ کا ملا ہے تو پہلے ہی جائیں. میں آ رہا تھا راستے کے اندر سے, میں دیکھا چند دن پہلے کی بات ہے, ایک ساتھی تیار ہو کے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہو کے دوسرے ساتھی کی دکان پہ کھڑا, چل آ. کہاں جی؟ تو یہ آنگن میرج ہال کے اندر لے کے جاتا ہوں. کیوں بھائی؟ بہت زبردست ولیمہ آتی ہے, کھانا کھلاؤں گا. اس نے کہا یار کارڈ تیرا میرا تو نہیں. اس نے کہا چھوڑ, وہاں کسی نے کیا دیکھنا, تو بھی میرے ساتھ آ. یہ غلط بات ہے. آپ کو دعوت ملی ہے, اکیلے کی ملی ہے تو اکیلے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے دعوت دی کھانا کھانے کے اپنے گھر کے اندر. میرے آقا دعوت پہ گئے, 5 آدمی 7 آدمی جتنے بھی تھے کھانے پہ گئے. ایک صحابی میرے نبی کے ساتھ ویسے ہی چل پڑا. اب جب چلا ہے میرے آقا, اب اس کو میرے آقا نے کچھ نہیں کہا, ساتھ چل پڑا. وہ چلتے چلتے جب میزبان کے گھر کے اوپر پہنچے, دستک دی, میزبان آیا. میرے آقا نے فرمایا بھئی دیکھو ہم آپ نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم آپ کے مہمان ہیں. یہ صاحب ہمارے ساتھ ویسے آ گئے ہیں, ان کو آپ نے دعوت نہیں دی ہے. اب آپ کی مرضی ہے, میں سفارش نہیں کرتا ہوں, آپ کی مرضی ہے, چاہے تو اس کو گھر بٹھا لیں, کھانا کھلا دیں, اور چاہے تو آپ اس کو واپس بھیجنے کی آپ کو اجازت ہے. یہ میرے آقا کی تعلیمات. اور ہم بن بلائے جناب والا ایسے اگر چلے جائیں, وہ لطیفہ ہے نا جی, ایک بندے نے شادی پہ ایک کارڈ بھیجا کسی کے گھر کے اندر, تو کارڈ بھیجا تو وہ بیچارہ اکیلے کی دعوت تھی, وہ میرج ہال کے اندر پوری فیملی کو لے کے آ گیا. اب آگے میزبان بھی کوئی ذرا کھڑ مزاج تھا, غصے کے اندر آ کے پوچھتا ہے, بات چیت کرتے ہوئے کیا حال ہے, ٹھیک ہے, پوچھتا ہے حیا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, اس کا پیپر تھا, وہ انشاءاللہ اس کا کھانا میں گھر ہی لے کے چلا جاؤں گا. یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں حیا نہیں آئی, وہ کہتا نہیں اس کا کل پیپر ہے, وہ نہیں آ سکی ہے, تو وہ گھر تیاری کر رہی ہے, اس کا کھانا میں جاتے ہوئے ساتھ لے کے چلا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے یہاں جب کبھی بے تکلفی بھی ہوتی ہے, آپ کو اگر میزبان نے آپ کو بلایا ہے, آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے لیں ان سے کہ میرے ساتھ اتنے بندے ہوں گے, اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں تو ہو جائے. کبھی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے موقع پہ ذرا توجہ کرنا,
غزوہ خیبر کے موقع، غزوہ خندق کا موقع ہے، شاید خندق کا موقع، خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ اب خندقیں کھود رہی ہیں، کافی دنوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، توجہ میری طرف، کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں صبر کرے، میرا اللہ ضرور کوئی انتظام کرے گا۔ صحابی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے، کپڑا اٹھا کے دکھاتا، کہ دیکھیے اب تو چلا بھی نہیں جاتا، میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر نے زبان سے سمجھانے کی بجائے کردار دکھایا۔ اے میرے صحابی، تو نے اگر پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اب مجھ محمد کا پیٹ بھی ذرا چیک کر۔ رب کعبہ کی قسم، صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، پیغمبر کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ تعلیم تھی اپنے ماتحتوں اور اپنے کارکنوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے کام۔ ہمارے ہاں آج تو جناب کو لیڈر بن گیا نا، اس کے تو کپڑوں کا مایا نہیں ٹوٹتا، اور کارکن سڑ رہے، کارکن شہید ہو گئے، گولیاں لگ گئی، اپنا جناب والا نظام ہی کچھ اور چل رہے۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم دیکھیں۔ ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں میرے آقا کی حالت بڑی بری ہے، کھانا نہیں ہے، فوراً وہاں سے اٹھ کر گھر کے اندر جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے جا کے پوچھا، یہ بتا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمانے لگی تلاش کر کے، ہاں ایک بکری کا بچہ ہے۔ کہا اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ایک سا جو پڑا ہے۔ کہا جو کو پیستے ہیں، بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، آپ ہانڈی چڑھائیے، آگ کے اوپر سالن بنائیے اور آٹا بنا کے پکانا شروع کیجئے، میں جا کر پیغمبر خدا جناب محمد عربی سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ صحابی چل کر میرے پیغمبر کے کان میں کہتے ہیں، ادب دیکھیے، تہذیب دیکھیے، انداز دیکھیے۔ آقا خندق کے میدان کے اندر تو صحابی بہت زیادہ ہیں، آقا میرے پاس تو گنجائش صرف 7 یا 8 آدمیوں کی ہے، میں گھر کے اندر کھانا تیار کرا کے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر کوئی سے 8 آدمی لے کر آپ چلیے اور میرے گھر آ کر کھانا تناول فرما لے۔ آقا گنجائش ہوتی نا، میں آپ کے سارے صحابہ، سارے شاگردوں، سارے طالب علموں، سارے مہمانوں کو کھانا کھلاتا۔ آقا گنجائش نہیں ہے، آپ 8 آدمی کو لے کر چلے آئیے، میرے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اے جامع مسجد نمرہ کے نمازیوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے اپنے صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا، جاؤ جا کر اعلان کر دو آج میرے اس صحابی کے گھر کے اندر کھانے کی دعوت ہے، سب چلو کھانا تیار ہے۔ میرے پیغمبر کا صحابی پھر کان کے اندر کہتا ہے، آقا شاید آپ سمجھے نہیں ہیں، آپ کے صحابہ تو 800 ہیں، میرے گھر کے اندر تو انتظام صرف 8 مہمانوں کا ہے، آقا میرے پاس 8 کا کھانا ہے۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، دعوت دینا تیرا کام ہے، ان 800 کو لے کر آنا میرا کام ہے، تو 8 کا کھانا بنا، پیغمبر تیرے گھر میں پہنچے گا، ہاتھ اپنا لگائے گا، میرا رب 8 کا کھانا 800 پہ پورا کر کے دکھا دے گا۔ 800 چل پڑے، میرے آقا کے ساتھ جا رہے صحابی جلدی جلدی گھر میں پہنچے۔ 800 آدمی، 600 آدمی، 500 آدمی چلے تو چلنے کی بھی آواز ہوتی ہے، گھر میں بیوی کو جیسے چلنے کی آواز آئی نا، ویسے دیکھا، پوچھا اپنے خامن سے، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا 8 یا 9 آدمی صرف لے کر آنا، تو 800 کو لے کر آ گیا، کھانا کہاں سے کھلائیں گے، کیا ترتیب کریں گے، انتظام کیسے ہوگا؟ توجہ، صحابی فرمانے لگے، بھلی مانس، میں نے تو جا کر پیغمبر کو صرف 8 کا کہا تھا، میرے آقا نے سب کو دعوت دے دی۔ پیغمبر کی صحابیہ کا عقیدہ اور عقیدت سمجھیے، پوچھ دیا بتا ان 800 کو دعوت تو نے دی یا پیغمبر نے؟ کہا رب کعبہ کی قسم میں نے 8 کا کہا تھا، 800 کو پیغمبر نے خود دعوت دی۔ مسکرا کے کہنے لگی، اگر دعوت پیغمبر نے دی ہے پھر پیغمبر جانے اور پیغمبر کا خدا جانے۔ آقا تشریف لاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، ہاں بھائی آپ نے جو سالن بنایا ہے نا، ہنڈیاں نہیں کھولنی، آپ نے جو آٹا گوندا ہے نا، آٹے کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ جی یا رسول اللہ، کا وہ آٹا اور ہنڈیاں ذرا میرے پاس لاؤ۔ میرے آقا اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس آٹے میں اور ہنڈیا کے اندر لعاب ڈالتے ہیں اور صحابی کو حکم دیتے ہیں، جا، میں محمد نے تیرے کھانے کے لیے دعا کر دی ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھانے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، اب یہ کھانا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ 8 کا کھانا 800 نے کھا لیا، لیکن کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معجزات، یہ کرامات پیغمبر کی تھی۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو میزبان دعوت دے ایک کی تو آپ کہیں چلیں ہم جناب والا 800 چلتے ہیں، اگلے کی خیر ہے،
وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بڑا واقعہ لکھا نا، خواجہ خان محمد صاحب ہمارے قریب کے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا کوئی عقیدت مند تھا، جا رہے تھے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، کسی عقیدت مند کو مرید کو پتہ چلا کہ شیخ جا رہے ہیں، تو شیخ کو فون کر کے یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ رابطہ کیا، رابطہ کر کے کہا حضرت ذرا 5 منٹ میرے گھر کے اندر ٹھہرنا، میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں، جاتے جاتے آپ کے پاس ٹھہریں گے، چائے پیئیں گے۔ اس نے اندازے کے مطابق کہ حضرت ہوں گے، گاڑی کے اندر ڈرائیور ہوگا، 2-4 بندے ہوں گے، 5-6 آدمیوں کے لیے چائے بنوا لی۔ جب چائے بنوائی تو چائے پینے کے لیے حضرت تو جہاں چلتے تھے چلتے چلتے قافلہ بن جاتا تھا، جیسے گھر کے قریب پہنچے نہ دیکھا تو حضرت کے پیچھے تو بہت بڑا قافلہ ہے۔ اب وہ پریشان ہے، میں نے تو انتظام 5 کا کیا ہے، یہ تو پورا قافلہ ہے۔ بے تکلف تھا، حضرت کا مرید تھا، قریب ہو کر نہ گاڑی جیسے رکی، قریب ہو کر جیب سے پیسے نکالتا ہے، حضرت یہ 500 روپے ہیں، میں نے اتنے بندوں کا انتظام کوئی نہیں کیا تھا، آپ کسی آگے ہوٹل پہ رک کے اپنے لیے چائے کا انتظام کروا لینا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو، یا عام طور پہ آج کل مذہبی لیڈر بھی اسی طرح کہ بلایا جائے نا دعوت کے لیے، تو دعوت ایک کی کرنی ہوتی ہے، اپنے ساتھ جتنے اس محلے کے بندے ہوں گے نا جاننے والے، سب کو لے کے اگلے کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ تو اگلے کا اگر پہنچنا ہے تو اگلے سے پہلے بتائیں اسے کہ میں آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، اتنے آدمی ہیں، انتظام کر پاؤ گے تو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، نہیں تو جتنے کا انتظام ہے اتنا کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ باقی مہمان کی مہمان نوازی کے اوپر میرے آقا کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں۔ آئے نا میرے آقا کے پاس ایک مہمان، آپ ذرا انتظار کریں، میں نے بھی آدھا گھنٹہ آپ کا انتظار کیا تو 3 منٹ تو میرے بنتے ہیں، بنتے ہیں نہیں بنتے جی؟ بنتے ہیں نہیں بنتے جی؟ 12:34 پہ 35 پہ ہم بیان شروع کرتے ہیں، ہر جمعے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت کے لیے ہم بےتاب ہوتے ہیں، ذرا جلدی تشریف لایا کرے، جن چھوٹا ہوتا ہے تاکہ 1 بجے جمعہ پڑھایا جا سکے، لیکن آپ مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں تو 3 منٹ لے لوں آپ کے جی؟ ناراض ہو رہے ہیں جی؟ چلیں انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔